عام دوستانوں سنگیاں بیٹھیاں بچیاں بھੈਣਾਂ سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ تساں سارے ایتھے آنا جانا اپنی بارگاہ اللہ پاک قبول کرے۔ جماعت ہو رہی نا، اس میں بے شمار اجر ہے۔ دوستو، یہاں پر ہمارا آنا کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کسی فرقے کے اوپر نکتہ چینی نہیں ہے، کوئی کسی مذہب کے اوپر اٹیک نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی مفتی اعظم ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی علماء دین ہے۔ اللہ کے ولیوں کا نوکر ہوں، ان کی جوتیوں کی خاک کے قربان ہو جاؤں، انہی کا مشن لے کے، انہی کا پیغام لے کے آپ تک پہنچا۔ فرماتے ہیں درویش، فرماتے ہیں اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں کوئی اہل دل ہوتا ہے، ہر گلی میں کوئی اہل دل ہوتا ہے، ہر محلے میں کوئی اہل دل ہوتا ہے۔ اس اہل دل کو نکالنا مقصد ہے، دل کی بات دل تک پہنچانا ہے۔ اور ہمارے حافظ صاحب بڑے اللہ کے پیارے، بڑے پیارے انداز سے انہوں نے کلام پڑھا سنایا ہے۔ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، مزید پرواز عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ سونا پتہ ہے کیڑے رنگ چ راضی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دسیا کہ اللہ سونا اپنے محبوب دے رنگ وچ راضی ہوتا ہے۔ اسی بھی اللہ سونے دے محبوب دی ہی گل کرنی ہے، اور پھر انہوں نے جڑی دل والی بات ہے انہوں دا ہی فرمان ہے، انہوں دا ہی فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی بات کر، میرے محبوب کا ذکر کر، یعنی درود پاک پڑھتا رہا۔ اور محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ذکر کرا۔ اب اگر آپ صرف درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب فرمائے کہ میں نے تجھ کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کر، تو میرا ذکر کری جائے، تو کیا وہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کیونکہ ان کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کر، ان کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر کر، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کر۔ اب تم محبوب کی مانتے ہو تو اللہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں میرے محبوب کا ذکر کرو۔ اگر محبوب کی مانتے ہو تو اللہ ناراض ہے، اگر اللہ کی مانتے ہو تو محبوب ناراض ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دونوں کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ کو بھی راضی رکھو اور اللہ کے محبوب کو بھی راضی رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر ٹائم ایک ہی ٹائم پہ دونوں کا ذکر کرنا ہے، ایک ٹائم پہ دونوں کا ذکر کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟
اب یہاں پر راز، بڑے راز کی بات ہے. پہلی تو یہ راز کی بات ہے کہ آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا، 40 سال غار حرا ہے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہاں ایک ہی نماز تھی، کیا؟ اللہ اللہ. آپ سرکار اللہ یہ ہو بھی اس وقت آیا جب اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب تو لا الہ الا اللہ پڑھ، میں محمد رسول اللہ پڑھانا. پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات کہے گی کہ کوئی رب ہے اور کوئی اس کا محبوب بھی ہے. اب وہ اس میں ذات اللہ ہو، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیا، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا. باقی جتنے نبی ہیں ان کو اس میں صفات عطا ہوا، یعنی صفاتی اسم عطا ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات عطا کی. اپنی ذات کے یعنی کہ اس میں ذات اللہ ہو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے دیدار دے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیرے اندر تاب نہیں، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، عرض کی یا باری تعالیٰ کوئی ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ بھی تیرا دیدار نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی ہوگا جو تیرا دیدار کرے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں ایک تو میرا محبوب سبحان اللہ، ایک اس کی امت ہے، سبحان اللہ. وہ دیدار کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی نقطہ میں نے سمجھانا چاہتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے، کلیم اللہ تھے. انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں کیا اس امتی سے بھی کیا گزرا ہوں، تو مجھے دیدار دے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ سامنے پہاڑی کو دیکھو، وہ دور پہاڑی. اللہ نے اپنے نور کی کرن چھوڑی اور کوہ طور پہاڑی سرما بن کے جل گیا. آپ کو سب کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 انسان تھے، بشر تھے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی بہت ہو. اب جب محبوب کی باری آئی اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب میرے پاس آ، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، تو میرا دیدار کر میں تیرا دیدار کرتا. آمنے سامنے بٹھایا. تو کیا وجہ ہے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ادھر محبوب آمنے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام آپ کو صفاتی اسم عطا کیا تھا، یا رحمانو. اے میرے پیارے موسیٰ تو یا رحمانو پڑھا کر اور یہی اپنی امت کو بتا. اب جب انہوں نے یا رحمانو پکارا آپ کے سینے میں صفاتی نور پیدا ہوا. تو صفات ذات کا کیسے دیدار کر سکتے؟ یا رحمانو یعنی کہ رحم کرنے والا، آپ کے اندر صفاتی نور پیدا ہوا. جب محبوب کی باری آئی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب تو اس میں ذات میرے ذاتی نام کا ذکر کیا کر اور یہی تو اپنی امت کو بتا. امت کو بتا یہی تو میرے ذاتی نام کا ذکر کیا کر
اور یہی تو اپنی امت کو بھی بتا. جب آپ سرکار نے غار حرا کے اندر اس میں ذات کا ذکر کیا، اللہ اللہ اللہ، آپ کے سینے میں ذاتی نور پیدا ہوا. جب آپ سرکار کے سینے میں ذاتی نور پیدا ہوا تو پھر ذات کے سامنے جا مسکرائی، نہ وہ جلے نہ وہ بے ہوش ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا کہ یہ اس میں ذات اللہ ہو. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا، ان کی جو وراثت ہے یہ اللہ ہو ہے. ان کو جو وراثت ملی ہے آپ سرکار کو، یہ اللہ ہو ملا ہے. آج بھی جس بندے کو جہاں سے بھی اس میں ذات اللہ ہو مل گیا، سمجھ لو اس کو آقا کی وراثت میں سے حصہ مل گیا، اور وہ گج بج کے کہہ سکتا ہے کہ میں آقا کا امتی ہوں. وہ کہہ سکتا ہے. اب جس میں ذات آپ سے عطا ہو، آپ سے آ رہے ہیں، آپ سے ہوتا ہوا، اور ہم غریبوں مسکینوں گناہ گاروں تک پہنچ گئے. اور یہ اس میں ذات آگے بات ہوتی ہے کہ یہ زبان کے ساتھ نہیں کرتے. اچھا، بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ اللہ ہو، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا اٹا ٹائم ایک ہی ٹائم پہ آپ نے ذکر کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ یہ اللہ ہو جو ہے، یہ اٹا ٹائم تم دونوں کا ہی ذکر کر رہے ہو. اللہ ہو، اللہ ہو، یعنی دونوں کا ذکر کر رہے ہو. کیسے؟ درویش کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو کیا ہے؟ یہی راز ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا، یعنی کہ اللہ اللہ کرتے کرتے میرا وجود، میرا روح، میرا سینہ پاک صاف ہو گیا. جب یہ پاک صاف ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ کا دیدار ہوا. اللہ اللہ کرتے کرتے آپ کا دیدار، یعنی اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہو میں جب میں گم ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات میں جب میں گم ہوا تو پھر رب نظر آیا مجھے. اللہ ہو، یعنی ایٹ اے ٹائم تم اللہ اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ زبان کے ساتھ پڑھنا، یہ دل کی زبان کے ساتھ پڑھنا. تو دل کی زبان کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے، یہی میں نے آپ کو بتایا، اور یہی ان کا مشن ہے، یہ ان کا پیغام ہے. آپ کے دلوں تک پہنچانا میرا مقصد ہے، تاکہ اس سونے کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنے نام لے وہ چن لے، جس کو چاہے چھوڑ لے. فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ دنیا داری کے لیے ہے، یہ زبان جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. اور اس زبان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا اور میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام کا ذکر کرو، بے آواز نکلے زبان کے ساتھ. یعنی زبان کی تو آواز ہے، پھر وہ کون سی زبان ہے جس کی آواز نہیں ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے آواز زبان کے ساتھ میرا ذکر کرو. وہ کون سی زبان ہے جس کی آواز نہیں؟ جان لو وہ تمہارا دل ہے، اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے، باقی کوئی نہیں سنتا. یہ زبان تو اس کی تو آواز ہے، پھر وہ کون سی زبان جس کی آواز نہیں ہے؟ وہ تمہارا دل ہے. یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتانا ہے. تو فرماتے ہیں اس زبان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس زبان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. تو اس کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زبان بند رہے، نہ زبان بند رہے نہ اونٹ، زبان بھی بند رہے اور زبان بھی بند رہے، اونٹ بھی بند رہے.
بس دل کی زبان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ۔ اس طرح یہ زبان نیچے اوپر ہوتی ہے، اس طرح یہ زبان بھی نیچے اوپر ہوتی ہے۔ جس طرح یہ زبان دو جبڑوں میں لٹکی ہوئی ہے اور یہ زبان دو پسلیوں میں لٹکی ہوئی ہے۔ پہلا اس کا طریقہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، مگر اپنے دل کے اندر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ۔ زبان کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جنر یار گلوئی گلے سے اوپر والا بولتی کیا جانے، تسبیح پھری پر دل لے پھریا کی جانے تسبیح پڑھ کرو۔ زبان بند رہے اور بھی بند رہے، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ٹک 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 ہو رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ منہ ملانے اندر ہی اندر۔ جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، زبان بند ہوتی ہے اور بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بغیر زبان ہلائے باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ 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 کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں وضو کا اللہ شوق شرابہ تھا کہ دلوں کا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا۔ یہاں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ اپنے دل کی دھڑکن کو ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ وہ بلاؤ۔ اب دلوں کا کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو تکینا۔ دل کی ایک دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، دوسری کہہ رہی ہے وہ، اس کے رینج کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک دن آئے گا آپ کا پورا خون پاک صاف شفاف ہو جائے گا، اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ یہاں حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ دل ایک دفعہ اللہ کرے تو دل 24 گھنٹے میں 1.25 دفعہ اللہ کر جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ اگر یہ 1.25 دفعہ اللہ کر جائے تو ادھر فرشتہ ثواب لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ، ادھر گناہ لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ ثواب لکھنے والا جتنی دیر میں حساب کتاب جوڑتا ہے اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کر جاتا ہے۔ تو فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس کا عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں، پھر ہوتا ہے تیرے میرے کا حساب کہ تو میرا اور میں تیرا، یعنی اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہی ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں، تو کہ اپنی زبانیں بند رکھو، دلی دل میں دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ بھوک لو، وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی ہے، اس کو قلم تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جو کسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، یہ عمل ہے بہت بڑا عمل ہے یار۔ یہ جو آگے پیچھے آ جا رہے ہیں ان کو بٹھا دیا، یہ بہت بڑا راز ہے۔ کون سا؟ بہت بڑا عمل ہے کہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو، نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، اس کے اوپر اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے، لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے۔ پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنا ہے اللہ 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 اللہ، 11 لائنوں کے اوپر 6 دفعہ لکھو، 11 چھیپ کے 66 ہو جائے گا۔ یہ 11 غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت بھی ہے، اور یہ جو بیڑا جال ہے نا یہ غوث پاک سرکار کا ہی ہے، کیونکہ میرا مرشد سرکار آپ فرماتے ہیں بیٹا میں مرید نہیں بناتا، میں تو پیر بناتا ہوں۔
ہاں جس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے وہ غوث پاک سرکار کا مرید ہے. لہذا یہ دل والے ہیں تو دل والے ان کے بیڑا ان کی چابی لگتی ہے. پھر انسان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں کرتا. کاغذ کے اوپر لکھنا ہے آپ نے 66 مرتبہ 60 اور 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے. لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے. ایک بہت بڑا عمل ہے. کہتے ہیں کہ عمل سے بندہ عمل بنتا ہے، عمل سے کامل بنتا ہے، کامل سے اکمل بنتا ہے، اکمل سے مکمل بنتا ہے. عمل ہی کوئی نہیں پڑھنا کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ بہت بڑا عمل ہے. صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، اس کے اوپر 66 مرتبہ 60 اور 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے. لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ. لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو. کہتے ہیں محبت کی جاتی محبت ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے. آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتے ہیں اس کا نقشہ اتار لیتی ہیں. جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھو گے دیکھو گے ایک دن آئے گا وہ جو آپ کاغذ کو لکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں سما جائے گا. آنکھیں جدھر کرو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا. اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جاؤ، دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ. اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا. وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں. یہاں بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دستکار وال دل یار وال. یہ ہاتھ کام کاج کر ہے، دل اللہ اللہ کا ہے. 5-6 سال عمل کرو گے انشاءاللہ یہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا. جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا. حافظ صاحب نے نماز کا بھی نام لیا تھا، وہ نماز کا بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جب یہ 5-6 7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا. جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو پھر آپ کی نماز حقیقت شروع ہوگی. اس سے پہلے نماز صورت ہے. نماز 3 طرح کی ہوتی ہے، نماز صورت، نماز حقیقت، نماز صورت. تباہی ہے بربادی ہے. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت تو غافل ہے. بھائی نمازیوں کو فرمایا نا، بے نمازی کو تو نہیں. بے نمازی تو پہلے ہی گناہ گار ہے، اس کو چھوڑو. اللہ پاک نے نمازیوں کو فرمایا تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت تو غافل ہے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر تباہی بربادی کون سی؟ یہ 72 فرقے یہی تباہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سنی شیعہ بھی تھا نہیں تھا. کیا تھا؟ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. آج بھی جس کے دل میں اللہ ہے وہ کہتا ہے نہ میں سنی نہ میں شیعہ نہ میں وہابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ان چکروں میں نہیں پڑتا. اب یہ نماز صورت بنی کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد. اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. محبوب نے آمین کہا. پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے. آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی ہے، 5 ٹائم کہہ رہی ہے قل واللہ احد کہہ دے اللہ ایک ہے. اور بھئی تم کس کو کہہ رہے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہی ایک نقطہ، یہ اعتراض ہے. تم کس کو کہہ رہے ہو تو کہہ دے اللہ ایک ہے. تم اپنے دل کو کہہ رہے ہو تو کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کہتا ہے گھر میں آتا ہی نہیں. پھر زبان کہتی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اے دلا تو کہہ دے اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے. پھر لام یالد باللام جلاد. دل کہتے ہیں جلدی کا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے. یہ تباہی بربادی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے لمبے لمبے سجدے نہیں دیکھتا، میں تمہاری لمبی لمبی داڑھیوں کو نہیں دیکھتا. میں جب دیکھتا ہوں تمہارے قلبوں نیتوں کو دیکھتا ہوں. جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو 20 بچوں راٹا تھا، اور جس کو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ٹینشن نماز میں کھڑا ہے. یہ دکھلاوا ہے. اس کو نماز صورت کہتے ہیں. اور اسی نے 72 فرقے بنا دیے. اس کے آگے نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت یہ زبان کہتے ہیں قل واللہ احد کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. زبان کہتی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. دل کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. زبان نماز پڑھتے رہے، دل اللہ اللہ کہتا ہے. یہ نماز حقیقت ہے.
یعنی زبان اقرار کرے دل تصدیق کرے، یہ نماز حقیقت ہے نا. اس کے آگے نماز عشق ہے. نماز عشق یہ کہ جب تک یاد نظر نہ آئے تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا. 5 6 7 دن کرو گے، عمل کرو گے، انشاءاللہ یہ آپ کا دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. تو اس کی کچھ تھوڑی سی نشانیاں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جب آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو آپ کا یہاں سے آپ کا سینہ اس طرح جنبش میں آ جائے گا. کیونکہ دل جب اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے تو انسان کا سینہ باہر سے بھی جنبش میں آ جاتا ہے. آپ کو نظر بھی آئے گا، آپ کو محسوس بھی ہوگا. اگر یہاں سے نہیں ہوا تو پورے وجود میں کسی بھی جگہ سے آپ کا گوشت اس طرح پھینکنا شروع کر دے گا. تو سمجھنا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کر دیا، یہ قلب جاری ہونے کی نشانی ہے. یا پھر ایسا ہوگا کہ دل کے اوپر خانہ کعبہ نظر آئے گا، یا دل کے اوپر گنبد خضرا مدینہ پاک نظر آئے گا، یا دل کے اوپر اس میں ذات اللہ پاک کا نام نقش نظر آئے گا. یا پھر ایسا ہوگا کہ دل میں ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد شروع ہو جائے. گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. یا پھر اس طرح ہوگا کہ آپ کے دل میں میٹھا میٹھا درد شروع ہو جائے گا، تو گھبرانا نہیں. یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا انسان کو پیدا درد دل کے واسطے، ورنہ اور بھی بہت کرو بیاں کے واسطے. اس کی عبادت ریاضت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. اگر آپ کے دل میں ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد شروع ہو جائے تو سمجھنا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کر دیا، یہ قلم جاری ہونے کی نشانی ہے. تو یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کچھ اور بھی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ 5 6 7 یا پھر اس طرح کہ آپ کے سینے میں گرمائش پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کا نام گرم ہے، جلالی ہے. اگر زیادہ گرمائش پیدا ہوتی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ نے ظاہری وضو کرنا جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سینے کو نقش بھی کرنا، ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے. میم قلب کے اوپر آئے، دوسری میم سنڈل اتفاق کے اوپر آئے، دال روح کے اوپر آئے. ہر انسان کی روح سیدھی طرف ہوتی ہے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سینے کے اوپر نقش بھی کرنا، ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ہے یہ جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، یہ اس نور کو ٹھنڈا بھی کر دے گا، جمع بھی کر دے گا. اس کے ساتھ آپ کا سینہ روشن منور ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں ذرا گردن جھکائی اور تصویر یار دیکھ لی. اب جو بھی سبھی چاہتے ہیں، جو بیٹیاں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے دل بھی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، سبحان اللہ، جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل. جب تم سو جاؤ اس وقت بھی میرا ذکر جاری رکھو. بندہ چلتے پھرتے کر سکتا ہے، بیٹھ کے کر سکتا ہے، لیٹ کے کر سکتا ہے، لیکن جب سو جائے گا پھر کیسے کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہاں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماتے کہ ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے. یا رسول اللہ علیہ وسلم دل کیا کرتے ہیں کہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں، مگر اس دل کو سکھانا پڑتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم کام کاج کر رہے ہوں اور ہمارے دل اللہ اللہ کر رہے ہوں، ہم کھا پی رہے ہوں دل اللہ اللہ کر رہے ہوں، ہم سو رہے ہیں دل اللہ اللہ کر رہے ہوں، اگر جو سنگی بھی چاہتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی پوری توجہ اس طرح دل کے اوپر رکھیں اور میری آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو ذکر عطا ہو جائے گا. پھر جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کے اوپر عمل 5 6 7 عمل کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا دل اللہ اللہ شروع کر دے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ. اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ